الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اور اگر تم ڈر محسوس کرو اس بات میں یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو ان سے نکاح مت کرو، پس نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو کہ طبعاً تمہیں پسند ہوں اور شرعاً تمہارے لیے حلال ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ اور اگر تم ڈر محسوس کرو یہ کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے امور اختیاریہ میں، پس پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات کو شاید جان چکے ہیں کہ سورۃ النساء کا جو دعویٰ ہے، مرکزی مضمون اور مسئلہ ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ تو جس طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے مال حلال کو اپنے گھر میں لے جانا یہ ضروری اور شرط ہے، بالکل اسی طرح معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے مرد اور عورت کے کردار کو پاک رکھنے کے لیے معاشرے کے اندر نکاح کا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو کل کے درس میں یہ بات آپ نے سنی ہے کہ معاشرے کے مرد و عورت کے کردار اور ان کے حیا کی حفاظت کے لیے نکاح ہے، اور نکاح کو پائیدار بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے اور نکاح کے بعد والی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو چیز قرآن نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں سے نکاح کیا جائے جو کہ طبعاً تمہیں پسند ہوں اور شرعاً تمہارے لیے کیا ہوں، حلال ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو ذکر فرمایا ہے اس کے اندر مال کی غرض سے نکاح کرنا یہ معاشرے کو خراب کرنا ہے، کیونکہ نکاح کا اصل تو مقصد ہے خود پاک دامن رہنا اور اپنی کردار اور اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنا، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں سے نکاح کیا جائے جو مالدار ہو، کیوں جی، جن کے پاس بہت بڑا رقبہ ہو، جو بہت زیادہ بینک بیلنس اپنے پاس رکھتی ہوں، جو نوکری والیاں ہوں، نہیں، ما طاب لکم جو طبی طور پر تمہیں کیا ہو، پسند ہو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند نہیں ہے نا، خواہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس کچھ بھی ہے، فرمایا ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف مال کی وجہ سے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر پیچھے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت کبھی بھی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس چونکہ مال ہوتا تھا تو مال کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، لیکن وہ طبعاً ان کو پسند نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہاری طبیعت کو اچھا ہی نہیں لگتا
جی میں ساڑی پنجابی دن کے اڑبھمدا ہے، سمجھ آ گئی جناب والا۔ تو پھر ایسے آدمی کے اوپر آپ خود دیکھیں کہ آدمی کا مال خرچ کرنا، آدمی کا اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرنا، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے، سمجھ آئے گی جناب۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو طبی طور پر تمہیں کیا ہو بھائی، پسند ہو، سمجھ آئے گی جناب۔ اب یا اللہ پھر مال کہاں سے آئے گا؟ پھر مال کہاں سے آئے گا؟ تو کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو طبیعت کو پسند لگتی ہو، مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، سمجھ آ گئی؟ تو یا اللہ پھر مال کہاں سے آئے گا؟ پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ پھر پئیں گے کہاں سے؟ یہ تو پھر پہلے ہم ایک ہیں، پھر ایک اور کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو چیز میں ذکر کر رہا ہوں اس کو سامنے رکھ کر نکاح تم کرا دو، تمہاری غربت کو مالداری میں تبدیل کر دوں گا، سمجھ آئے گی جناب اللہ۔ نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں میں مال دوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے مال ہو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے، سمجھ آئے گی جناب والا۔ یہ جو ہے نا بڑے لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں، غریبوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تھوڑے جو چھوٹا خاندان ہو، جن کے پاس اچھا مال نہ ہو اور جن کا ظاہری سٹیٹس اچھا نہ ہو نا، بڑے لوگ جو ہے مالدار، ان کے بچیاں خواہ جتنی بھی پاکیزہ ہوں، کردار والی ہوں، وہ ان کے ساتھ نکاح کو پسند نہیں کرتے، سمجھے کہ جناب۔ تو پھر مال کو دیکھ کر جب نکاح ہوتے ہیں تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ اس سورت کا نام ہے سورۃ النور، سمجھ آئے گی، حیا کو بیان کرنے والی سورت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرا دو تم بے نکاحوں کے، منکم جو تم میں سے ہیں، جو کیا ہے؟ تم میں سے ہیں، یعنی بے نکاحوں کے تم نکاح کرا دو۔ مرد ہے اس کے پاس عورت کوئی نہیں، وہ بے نکاح ہے، اور اسی طرح عورت ہے اس کے پاس مرد کوئی نہیں تو وہ بھی بے نکاحی ہے۔ فرمایا کہ نکاح کرا دو تم الایامہ بے نکاحوں کے، منکم جو تم میں سے ہیں۔ آگے فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کے بھی نکاح کراؤ، شرط یہ ہے کہ والصالحین، ان کے اندر نکاح کی صلاحیت بھی کیا ہو؟ موجود ہو، سمجھے گی؟ یہ دو شرطیں ہیں، ذرا ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک جیسے لفظ ہیں، سمجھے گی؟ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نکاح کے لیے شرط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس لڑکے کے اندر جو ہے وہ صلاحیت بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر صالحیت بھی ہو۔ کون سی دو چیزیں ہوں جی؟ اس کے اندر کیا ہو؟ صلاحیت بھی ہو، یعنی کہ وہ بعد کے اندر جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی بیوی کی، وہ کما سکتا ہو، وہ محنت کر سکتا ہو، وہ شام کو کچھ نہ کچھ گھر میں کیا ہے بھائی لانے کی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صالحیت بھی ہو۔ کیوں؟ جس کو ہم نے اپنے گھر میں لانا ہے اگر وہ بد کردار ہے تو کیا خیال ہے کل پھر ہمارے گھر میں بھی نقب لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ سب یہ قرآن مجید نے 14 صدیاں پہلے جو ہے نا یہ چیزیں اسی لیے بیان کی ہیں کہ وہ امانت دار ہو جس کو ہم اپنے گھر کے اندر داخل کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددیانت ہو اور خائن ہو اور ہماری عزت کے حوالے سے کیا کر جائے؟ خیانت کا ارتکاب کر جائے۔ اس لیے فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم، دو شرطیں یہ ذہن میں رکھنی، ایک تو یہ کہ صالحیت ہو یعنی نیک ہو، کردار کے اعتبار سے باحیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت بھی پائی جاتی ہو کہ وہ کچھ کر کے کما بھی سکتا ہو، کھا بھی سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور آدمی جو ہے وہ پہلے ایک کا بوجھ تھا اس کے اوپر، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ مزید دو کا بوجھ بن گیا ہے۔ جس میں صلاحیت نہیں ہے کام کرنے کی یا جس میں صالحیت نہیں ہے اس کو بیٹی دینے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ رہے ہیں، کیونکہ بعد کے اندر پھر جو آدمی نے پریشان ہونا ہے، بعد کے اندر جو پھر حالات نے تنگی کا رخ اختیار کرنا ہے،
تو شریعت ابتدا ہی سے کہتی ہے کہ غلط ترتیب اختیار نہ کرو تاکہ بعد کے اندر تمہیں اس کے اوپر پچھتانا نہ پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کرا دو تم بے نکاحوں کے جو تم میں سے ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے نکاح کرا دو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ کیا ہوں گے؟ فقیر ہوں گے، یعنی جن کے تم نکاح کرواؤ گے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ مالدار کر دے گا۔ سمجھ آئے گی؟ بشرطے کہ وہ جو جوڑا ہے نا اس جوڑے کے اندر صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ وہ جو نکاح کر کے جن کو تم دے رہے ہو اس میں صلاحیت بھی ہو کچھ کرنے کی، کمانے کی، جناب محنت کرنے کی، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر صالحیت بھی ہو۔ صالحیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد کردار نہ ہو، باحیا ہو اور امانت دار ہو۔ فرمایا یہ چیز اگر اس کے اندر موجود ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر نکاح سے پہلے وہ جو ہیں غریب ہوں گے، وہ مرد جو ہیں جن کے تم نکاح کرا رہے ہو وہ غریب ہوں گے، تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ مالدار۔ یہ مال بعد میں آئے گا، اور پھر یہ جو مال آئے گا نا، جو باحیا آدمی ہے، جو باکردار آدمی ہے، جو امانت دار آدمی ہے، جو دیانت داری سے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ایک تو محنت کرتا ہے اور پھر اس محنت کے ساتھ امانت دار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر